اگر عزت ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے. وہ اللہ کے پاس کی عزت وہ ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے اور کبھی گھٹتی نہیں ہے. اسی کو قرآن کی آیت نے کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ذلت دیتا ہے, اسے عزت نہیں دیتے. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے, خدا پوچھے بتا بندے کہ اب تیری رضا کیا ہے. محترم حضرات, بزرگوں اور عزیز طلباء, قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. عزت دینا اور ذلت دینا یہ اللہ کا کام ہے. بس انسان کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عزت کی طرف بڑھے اور ذلت سے دور جائے. ذلت کیا ہے؟ ذلت رسوائی ہے, ذلت بدنامی ہے, اور سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ آدمی گناہوں میں مبتلا رہے اور اللہ کی نافرمانی کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور زندگی گزارے, یہ ذلت کی زندگی. اور عزت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانے تو خود بخود عزت آپ کے قدموں میں آ جائے گی اور عزت ملے گی. دنیا آپ کو ذلیل سمجھے, دنیا آپ کو چھوٹا سمجھے, 2 دن 4 دن سوچے گی, سمجھے گی, اور پھر وہ مجبور ہو جائے گی اس بات کو کہنے پر کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو عزت والا ہو اس کے پاس دولت نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ عزت والے کے پاس بلڈنگ نہ ہو, جاگیر نہ ہو, لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے دنیا والے بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام, اتنا بڑا مقام کہ ہم اس کو نہ سمجھ پاتے, نہ سن پاتے, نہ دیکھ پاتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, بہت عبادت گزار نوجوان تھا اور زیادہ تر وقت اس کا مسجد میں گزرا کرتا تھا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا دل مسجد میں بہت لگتا ہے, اور اگر ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا تو ہمیں پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمیں خود ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارا دل مسجد میں کیوں نہیں لگ رہا ہے, ہم سے کون سا گناہ ہو رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ نوجوان زیادہ وقت مسجد میں گزارتا اور جب رات کا وقت ہوتا تو وہ گھر چلا جاتا. گھر جانے کے بعد اپنے والد بوڑھے باپ کی خدمت کیا کرتا تھا. اس کا بوڑھا باپ تھا, عشاء کے بعد جاتا, اس کو کچھ پکا کر کھلاتا پلاتا اور اس کی خدمت کرتا اور پھر تہجد میں مسجد میں آ جاتا. مستقل کا اس کا معمول تھا, دن بھر عبادت میں گزرتا اور رات کا حصہ گھر میں گزارتا. ایک دن ادھر سے گزرا اور اپنے گھر جا رہا تھا. ہر زمانے میں اچھے لوگ بھی ہوئے ہیں اور برے لوگ بھی ہوئے ہیں, اچھی عورتیں بھی ہوئی ہیں, بری عورتیں بھی ہوئی ہیں. تو وہ نوجوان جب اپنے گھر جایا کرتا تھا تو ایک خاتون تھی جو اس پر فریبتا تھی. اس خاتون نے اس کو بلایا اور کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے, اس کام کو آپ کر دیں. اب نوجوان یہ سمجھا کہ شاید اس کو مدد کی ضرورت ہے, مدد کے لیے اس کے گھر چلا گیا. اس کے پہلانے اور پھسلانے پر گھر جب پہنچا تو اس عورت نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ میں تیرے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں. یہ نوجوان مسجد میں
وقت گزارنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ نے اس کو برائیوں سے بچایا تھا۔ اس نوجوان کی زبان پر فوراً ایک قرآن کی آیت ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم، طویل آیت ہے، اس کو وہ طویل آیت یاد آ گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ سے تقوی رکھتے ہیں، جب ان کو شیطان کا وسوسہ چھوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنا کہا اور اتنا کہنے کے بعد اللہ کا خوف اس نوجوان کے دل میں ایسا تھا کہ وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ اب اس خاتون نے سوچا کہ یہ نوجوان بے ہوش ہو گیا ہے اور اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میرے ذمہ لگ جائے گا، میرے اوپر مصیبت آئے گی۔ اس نے اپنی باندی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ لوگوں کو، نوجوانوں کو بلا کر لاؤ کہ یہ نوجوان میرے گھر میں کچھ کام کرنے کے لیے آیا تھا، میرا فلاں کام، اور یہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس کو فوراً یہاں سے اٹھا کے لے جائے۔ اس کے دوست احباب اڑوس پڑوس کے لوگ آئے اور اس کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ گھر پہنچایا اور گھر پہنچنے کے بعد وہ بے چین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے باپ نے معلوم کیا کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں کے گھر کچھ کام کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان ہوش میں آیا اور ہوش میں آنے کے بعد اس کے باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، تم کس پریشانی میں ہو؟ نوجوان صالح تھا، نیک تھا۔ اس نوجوان نے ساری بات سنائی اور کہا کہ ابا جان فلاں خاتون نے مجھے اپنے گھر میں فلاں کام کے لیے بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میری ایسی بری نیت ہے، اور جب اس نے اپنی بری نیت کا اشارہ دیا تو میرے دل میں قرآن کریم کی وہ آیت مجھے یاد آ گئی اور میں نے قرآن کی آیت کو پڑھنا شروع کر دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا، یہ کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بے ہوش ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، روح پرواز کر۔ اس کے باپ نے پڑوسیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد قبر کا انتظام کرایا، اور قبر کے انتظام کے بعد اس کی تدفین ہو گئی رات ہی میں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جنازے کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے، جیسے بھی کوشش ہو۔ آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے، 2 دن 3 دن لوگ جنازوں کو رکھ رہے ہیں جی، اور اب تو ایسا بھی ہو رہا ہے آج کل بہت زیادہ ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال اسپتال میں ہوا تو وہیں ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ آپ ہمیں 3 دن کے بعد دیں، اس لیے کہ آج جمعہ کا دن ہے، آج ہم تدفین نہیں کر سکتے، مصروف ہیں، اتوار کے دن کریں گے۔ بنگلور کے اندر بھی کئی واقعات ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں جن کا مجھے علم ہے، کئی دن کے بعد۔ اللہ رحم فرمائے، اس کی طرف ہمیں یہ اس واقعے سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ فوراً تدفین ہونی چاہیے، اس سے میت کو بھی سہولت ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی سہولت ہوتی ہے، اور سنت بھی یہی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر میں معلوم ہوا کہ وہ نوجوان جو زیادہ وقت مسجد میں گزارا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے، اس کے والد سے تعزیت کی اور کہا کہ آپ کا بیٹا بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا، اس کے بارے میں بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، عورت نے بہلا پھسلا کر بلایا اور برائی کا ارادہ ہوا تو اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، بے ہوش ہو گیا، اور گھر آنے کے بعد ہوش آیا، پھر انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر قرآن کریم کی ایک آیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب کرتے ہوئے پڑھی۔ اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا تو قبر سے آواز آتی ہے اس نوجوان کی، ہاں عمر تم سچ کہتے ہو، مجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں یہ بتا دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین آپ سچ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ سے ڈرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو نوازتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکان دیکھا، ایک اونچا مکان تھا جس کو قبا کہتے تھے۔ اس زمانے میں بھی 2 منزل کے مکان ہوا کرتے تھے،
3 منزل کے مکان ہوا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس کا قبا ہے، کس کا مکان ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں صاحب کا مکان ہے، فلاں انصاری صحابی ہے ان کا مکان ہے۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سلام عرض کیا تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو پھر انہوں نے دوسری جانب سے سلام عرض کیا، سمجھے شاید آواز نہ پہنچی ہو، لیکن اللہ کے نبی نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی نے پھر جواب نہیں دیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ہیں۔ پھر صحابی رسول نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، صحابیوں سے پوچھا کہ بھائیوں یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی مجھ سے کیوں ناراض ہیں، مجھ سے کیوں ناراض ہیں، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں عطا فرماتے؟ تو صحابہ نے کہا کہ پتا تو نہیں، ایسا ہوا کہ باہر جا رہے تھے، جاتے جاتے قبا دیکھا، آپ کا مکان دیکھا اور پوچھا کہ یہ قبا کس کا ہے، یہ اونچا مکان کس کا ہے؟ تو سب نے بتایا کہ آپ کا ہے۔ تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول گئے اور جانے کے بعد اس قبے کو انہوں نے زمین سے ملا دیا، پورا مکان توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے نہیں اور آ کر اطلاع نہیں دی کہ میں نے مکان توڑ دیا ہے آپ کی رضا کے لیے، بلکہ خاموش رہے۔ ایک مرتبہ پھر ادھر سے سفر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قبا نہیں ہے، وہ مکان نہیں ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ مکان کہاں گیا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، وہ انصاری جو تھے قبا کے مالک، انہوں نے آپ کو سلام کا جواب نہ سننے پر آ کر اس مکان کو توڑ دیا ہے اور زمین سے ملا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اس کو کہتے ہیں، یہ سچی محبت ہے اور یہی اکرام ہے۔ اگر ہم اللہ کا اور اس کا اکرام کریں گے، اس کے نبی کے نام کا اکرام کریں گے اور اکرام کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، ورنہ کوئی عزت نہیں۔ حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، تو آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی نے معذرت کی اور کہا کہ میں نے اس لیے آپ کا سلام کا جواب نہیں دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام بغیر طہارت و پاکیزگی سے کیسے لے سکوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری تعلیمات دی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس وقت تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ یعنی یہ کہنے کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، جب انسان اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے بار بار بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ اللہ سے محبت کر لیتا ہے، لو لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے آگاہ فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ معروف بزرگ عالم دین گزرے ہیں، کئی مرتبہ ان کے واقعات آپ کے سامنے شاید عرض کیے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یعقوب صاحب کی مجالس میں جایا کرتے تھے، ان کے حالات کو لکھا ہے آپ نے۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، جلدی سے اٹھے، جلدی سے اٹھ کر غسل کیا، غسل کر کے نئے کپڑے پہنے، عمدہ حشاش بشاش خوشبو لگائی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آج کہیں کا سفر ہے، جلدی جانا ہے؟ کہاں کہ ہاں جلدی جانا ہے، کہیں کا سفر ہے، بالکل سفر کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جمعہ کا وقت قریب آنے لگا، جمعہ کا وقت، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کچھ سمجھایا اور لیٹ گئے اور تکیے منگائے اور کہا کہ تکیے لاؤ، تکیے سے لیٹ گئے، ٹیک لگا لیا اور سمجھانے کے بعد اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو میری روح نکل رہی ہے، قدموں سے میری روح نکل چکی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میری روح ہاتھوں سے بھی نکل چکی ہے، دماغ سے نکل چکی ہے، اب قلب میں آ چکی ہے۔ اور پھر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور روح پرواز۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اہل اللہ خوش ہو جاتے ہیں،
خوشی سے ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اور وہ زبان سے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی سفر نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رب حاضر ہونے میں خوش کر دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آج تو انسان کسی اور کی بات ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کی بات کریں گے۔ آج ہم اتنے نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان بھی ہیں، رسول اللہ کے نافرمان بھی ہیں، اتنے نافرمان ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم سے زیادہ بہتر جانور ہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ ہم سے زیادہ بہتر جانور ہیں، جانور کو 2 وقت کی روٹی کھلا دی جاتی ہے تو وہ اپنے مالک کا وفادار ہو جاتا ہے، چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، جی حتیٰ کہ جس کو نجس ہم کہتے ہیں، جس کو ہم کتا کہتے ہیں، اس کو بھی اگر انسان 2 وقت کی روٹی کھلا دے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کی بات کو ماننے لگتا ہے۔ جانور بھی اللہ کی بات کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی آج نہیں مانتا تو وہ انسان نہیں مان رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلمہ کا ایک اونٹ پانی کھینچنے والا دیوانہ ہو گیا، اور جب اونٹ دیوانہ ہو جاتا ہے تو وہ مالک پر حملہ کرتا ہے، اور اونٹ اگر دیوانہ ہو جائے، غصے میں آ جائے تو اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بدو حضرات بتاتے ہیں کہ اونٹ اگر دیوانہ ہو جائے تو انسان کی کھوپڑی اتار دیتا ہے، اتنا سخت حملہ کرتا ہے۔ تو جب اونٹ دیوانہ ہو گیا اور کھجور کے باغ میں پانی دینا مشکل ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا اونٹ باغی ہو گیا ہے اور ہمیں خطرہ ہے اپنی جان کو اپنے اونٹ سے کہ کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ کوئی آپ اس کا حل بتائیں اور میرے اونٹ کے تعلق سے کوئی کام کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو کہاں ہے تمہارا اونٹ، اس کو دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے باغ کے اندر، اگر باغ کے اندر گئے ہمیں ڈر ہے کہ اونٹ کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہو، چلو میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو دیکھنے کے لیے اس باغ میں گئے۔ روایت میں لکھا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب اس باغ میں پہنچتے ہیں تو اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردن جھکا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو پکڑا اور ان کے مالک سے کہا کہ اس کی ناک میں نکیل ڈال دو، اب اونٹ تمہارے قابو میں۔ معلوم یہ ہوا کہ جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے اور انسان آج فرما برداری سے دور ہے۔ آخری بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہم دنیا کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ عزت ملے۔ عزت اچھی چیز ہے، عزت ملنی بھی چاہیے، لیکن عزت جب ملتی ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے عزت نہ دی ہو۔ کسی کو باپ بنا کر عزت دی، کسی کو شوہر بنا کر عزت دی، کسی کو بیٹا بنا کر عزت دی، کسی کو دنیا کا کوئی عہدہ دے کر عزت دی، کسی کو دین کا عہدہ دے کر عزت دی۔ کسی نہ کسی طرح سے اللہ نے ہر شخص کو عزت دی ہے، لیکن اس عزت کو ہم اپنے ہاتھوں سے گوا لیتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بہن کے ساتھ بڑا بھائی بدتمیزی کرتا ہے، عزت ختم ہو گئی۔ بیٹا ماں کے ساتھ بے عزتی کرتا ہے، عزت ختم ہو گئی۔ کون سی عزت رہی؟ عزت کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ حضرت کے تعلق سے آتا ہے، آپ کے استاد تھے حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دی اور کہا کہ میرے گھر حضرت اگر آپ تشریف لے آئے تو میری زہ نصیب ہوگا، آپ میرے گھر آ کر ایک وقت کا کھانا تناول فرما لیں۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد بھی تھے اور استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے۔ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آئے اور لانے کے بعد بہترین دسترخوان لگایا گیا، قسم ہاں قسم کے اس پر کھانے چنے گئے۔ جب دسترخوان لگ گیا اور حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ حضرت کھانا تناول فرمائیں، تو حضرت نے کہا کہ بھائی کھانا تو ہے، میری پسند کی چیز اس میں نہیں ہے، وہ بھی لائیں۔ کہا کہ حضرت آپ کیا پسند فرماتے ہیں؟ تو حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر شراب نہیں ہے، شراب بھی لائیے۔ اب حضرت مولانا جلال الدین رومی پریشان ہو گئے۔ حضرت نے کہا کہ حضرت آپ شراب پیئیں گے؟ کہا کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں،
اور بغیر شراب کے میں کھانا نہیں کھاؤں. مولانا جلال الدین رومی پریشان ہو گئے کہ جس کو فرشتہ سمجھ رہے تھے، جس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، جس سے راہ سلوک کے راستے طے کر رہے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر شراب کے میں کھانا نہیں کھاتا. کہا کہ حضرت معذرت ہے، شراب تو ہے نہیں. کہا کہ دیکھو اگر مجھ سے محبت ہے اور مجھے آپ نے مدعو کیا ہے تو شراب کا تو انتظام کرنا پڑے گا. جب تک تم شراب کا انتظام نہیں کرو گے نہ کھانا کھاؤں گا نہ میں سو پاؤں گا. حضرت مولانا جلال الدین رومی نے کہا کہ حضرت یہ مشکل ہے. کہا کہ بھائی کچھ بھی ہے، اگر محبت ہے تو کرنا پڑے گا. کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کو پتا ہے کہ پورے شہر کا سب سے بڑا عالم ہوں، مسجد کا امام ہوں، مسجد کا خطیب ہوں، یہاں کا مفتی ہوں، میں کیسے انتظام کر سکتا ہوں؟ تو شمس الدین تبریزی نے کہا ایسا کرو اپنے نوکروں سے منگوا لو، کسی نوکر کو بھیج دو شراب خانے پر، وہاں سے لے کر آ جائے. اس زمانے میں لائر پڑھنے کی طرح 4-4 5-5 شراب خانے تو تھے نہیں، ایک آدھا شراب خانہ ہوگا بستی میں. تو شمس الدین کے یہ کہنے پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر میں نے شراب کا انتظام اپنے نوکر سے کرایا تو نوکر کی نظر میں میری کیا عزت رہے گی؟ میری عزت تو ختم ہو جائے گی. تو حضرت نے کہا تو ایک کام کرو، آپ ہی جا کر شراب خرید لاؤ. شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جلال الدین تم ہی جا کر شراب لے آؤ. کہا کہ حضرت یہ تو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، میں کیسے لا سکتا ہوں؟ ساری بستی والے مجھے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. حضرت نے کہا اگر تم شراب نہیں لاؤ گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں. بہت دیر تک سوچتے رہے، پھر سوچا کہ چلو شراب خانہ تو بستی سے باہر دور ہے، عیسائیوں کے محلے میں ہے، ایک کام کرتا ہوں کہ چھپ کر جا کر لے آتا ہوں. رات کا معاملہ ہے. ایک کالی چادر اٹھائی، چادر اوڑھی اور گھر سے نکل گئے. اب جو نیک آدمی ہوتا ہے، جو بہتر آدمی ہوتا ہے، اس پر نظر بھی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی. مولانا جلال الدین رومی جو کبھی چادر اوڑھ کر باہر نہیں جایا کرتے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ جلال الدین اپنے گھر سے کالی چادر اوڑھ کر جا رہے ہیں، کچھ گڑبڑ ضرور ہے. کچھ لوگ پیچھے ہو گئے. پیچھے ہونے کے بعد چلتے چلتے اپنی بستی کو چھوڑا، عیسائیوں کی بستی میں داخل ہوئے. جب عیسائیوں کی بستی میں داخل ہوئے تو شراب خانہ تھا، شراب خانے میں داخل ہوئے. وہاں جا کر کہا کہ مجھے شراب کی بوتل چاہیے. اس نے شراب کی بوتل دی. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی چادر میں چھپایا اور چادر میں چھپا کر جلدی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلے. اب جب گھر کی طرف چلنا شروع ہوا تو پیچھے مجمع بھی شروع ہو گیا جڑنا کہ جلال الدین رومی شراب پیتے ہیں اور شراب چھپ کر لے کر جا رہے ہیں. ابھی گھر کے قریب، مسجد کے قریب پہنچے تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ جلال الدین تم کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، تم کو بہت بڑا مفتی اور فقیہ سمجھتے تھے، آج تمہاری چوری پکڑی گئی، تم تو شرابی اور شراب پیتے ہو. اور لوگوں نے، ایک صاحب نے ان کی چادر کو پکڑ کر کھینچا. جیسے ہی چادر پکڑ کر کھینچا تو ہاتھ میں شراب کی بوتل. اب سب کے سب پریشان. مولانا جلال الدین رومی کے جسم میں خون کا قطرہ نہیں، اگر کاٹے تو خون نہ نکلے، شرمندہ ہے. اور لوگوں نے تھوکنا شروع کر دیا، دھکا مکی شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کا امامہ بھی نیچے گر گیا. اور اس کے بعد کپڑے پھٹ گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا. آواز ہوئی تو مولانا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے دوڑ کر آئے. کہا کہ رکو، کیا بات ہے؟ کہا کہ جس شخص کو آج تک ہم نے نیک جانا اور نیک سمجھا، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے، وہ تو شرابی نکلا اور شراب پیتا ہے اور شراب خرید کر لا رہا تھا. تو مولانا جلال الدین رومی خاموش کھڑے ہیں. شمس الدین تبریزی نے کہا کہ رکو، ان کے ہاتھ میں شراب نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تو سرکہ ہے، گنے کا سرکہ ہے، شراب نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ تو بزرگ آدمی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے شراب خانے سے شراب خریدتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ہاتھ سے شمس الدین تبریزی نے شراب کی بوتل لی اور اس کا ڈھکن کھولا اور ایک کو کہا کہ اپنا ہاتھ لاؤ. وہ ہاتھ لایا تو اس کے ہاتھ پر انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا وہ سرکہ ڈالا. کہا کہ اس کو سونگو. اس نے سونگا تو کہا کہ باقی یہ تو سرکہ ہے، شراب نہیں ہے. کہا کہ اس کو چاٹ کر دیکھو. چاٹ کر دیکھا تو سرکہ تھا. کہا کہ یہ شراب نہیں ہے، یہ سرکہ ہے. اور لوگوں نے ان سے معافی مانگی. کہا کہ حضرت غلطی ہو گئی، چھوٹی سی بات تھی، ہم سمجھ نہیں پائے یہ سرکہ تھا، ہم شراب سمجھ کر ہم نے آپ کے منہ پر تھوکا، آپ کو ہم نے گالیاں دی، آپ کو ہم نے مارا اور دھکے دیے، کپڑے پھاڑ دیے. لوگ معافی مانگ کر چلے گئے. جب چلے گئے حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی سے فرمایا کہ شمس، تم نے دیکھ لیا، تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری بستی والے تمہاری عزت کرتے ہیں، تم یہ سمجھتے تھے کہ عزت اور شہرت بہت بڑی چیز ہے،
حضرت شمس الدین تبریزی فرماتے ہیں کہ عزت اور شہرت یہ صرف فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، صرف تمہارے ہاتھ میں شراب جیسی بوتل دیکھ کر لوگ اس دھوکے میں آ گئے اور تمہاری برسوں کی محنت کو مٹی میں ملا دیا۔ بات یہ تھی کہ مجھے پتا تھا اور میں شراب نہیں پیتا۔ شمس الدین نے فرمایا کہ میں شراب خانے گیا اور جا کر میں نے یہ کہا کہ یہاں مولانا جلال الدین رومی شراب مانگنے کے لیے آئیں گے، خریدنے کے لیے آئیں گے، تو ان کو سرکے کی بوتل دے دینا میں کہہ کر آیا تھا، اور یہ اس لیے کہہ کر آیا تھا تاکہ تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ دنیا کا احترام، دنیا کا شان، دنیا کی شوکت یہ ایک بوتل میں ختم ہونے والی ہے۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جلال الدین رومی تمہاری سارا علم، ساری شہرت، سارا عبادتیں سب کی سب ایک بوتل میں ختم کر دی لوگوں نے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، تو یاد رکھنا ان لوگوں کی عزت پر بھروسہ نہ کرنا۔ فرمایا کہ اگر عزت ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس کی عزت وہ ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے اور کبھی گھٹتی نہیں ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون باعزت ہے اور کون بے عزت ہے۔ عزت والا بھی وہی جانتا ہے اور ذلت والا بھی وہی جانتا ہے۔ اسی کو قرآن کی آیت نے کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ذلت دیتا ہے، اسے عزت نہیں دیتے۔ لیکن اللہ نے ہر مومن کو عزت دی ہے مختلف شکلوں میں، جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی، کسی کو باپ کی شکل میں، کسی کو بیٹی کی شکل میں، کسی کو بھائی کی شکل میں، کسی کو دنیا کے عہدے کی شکل میں، کسی کو دین کے عہدے کی شکل میں۔ اب اس عزت کو باقی رکھنا اور گناہوں سے بچتے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے اور ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔